آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج بالآخر وہ غزل جو 9 اشعار پر مبنی تھی، حسن غمزے کی کشاکش سے چھوٹا میرے بعد، بار آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد، اس کا مقطع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ایک بات جو اس سے پہلے میں اس سے متصل پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں، یہاں اس کو مختصر طور پر پھر دہرا دیتا ہوں کہ اس غزل کے 9 شعر ہیں۔ 9 اشعار میں سے جو پہلے 7 اشعار ہیں اس میں میرے بعد اور سینس میں مستعمل ہے، جبکہ آخری جو 2 اشعار ہیں ان میں میرے بعد جو ہے وہ اور سینس میں مستعمل ہے۔ پہلے 7 اشعار میں میرے بعد غالب گویا کہ اس دنیا سے، اس جہان فانی سے کوچ فرما چکا ہے، اور حضرت جو ہیں وہ عالم برزخ سے اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے بعد جو تغیرات رونما ہوئے ہیں، اہل عشق اور عشق نے جو رویے اختیار کیے ہیں ان کو وہ کوٹ کر رہے ہیں، ان کو لکھ رہے ہیں۔ جبکہ جو آخری 2 اشعار ہیں وہ اندیشہ ہے انہیں کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بعد یہ نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے آخری 2 اشعار میں جو میرے بعد کی جو ردیف ہے، گویا کہ وہ بیان ماضی نہیں ہے، بیان مستقبل ہے۔ تو اب اس وضاحت کے بعد اس شعر کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کہ مجھے عشق کی بے کسی پر، عشق کی بے بداعتی پر، عشق کی قسم پرسی پر رونا آتا ہے۔ کیا رونا اور کیوں رونا آتا ہے؟ یہ سوچ کر وہ دوسرے مصرعے میں وہ بات لکھی گئی ہے کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، کہ جب میں اس جہان فانی سے چلا جاؤں گا، جب میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا، تو پھر یہ سیلاب بلا جو ہے، یہ سیلاب بلا کیا ہے بھلا؟ سیلاب بلا یعنی بلا کی کثرت، چونکہ سیلاب جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی بھی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے جیسے دیکھا پڑھا سنا ہوگا کہ وہاں عوام کا ایک سیلاب تھا، لوگوں کا ایک سیلاب تھا، کیونکہ سیلاب ہمیشہ اس طوفان کو کہتے ہیں جو کسی دریا سے باہر کناروں کے باہر اچھلتا ہے، اور وہ عام طور پر کثرت ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سیلاب بلا یعنی آزمائشوں کی کثرت، عشق کی آفات کی کثرت، عشق کے اندر پیش آنے والی بلیات کی بہتات۔ تو غالب کہتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے عشق کی بے کسی پر رونا آ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، کہ میرے بعد تو عشق کا سرپرست نہیں ملے گا، عشق کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہ ہوگا، عشق کے اندر پیش آنے والی مصیبتیں، بلائیں، آفات، بلیات کو اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اپنے آنگن میں جگہ دینے والا کوئی نہ دستیاب ہوگا۔ تو ایسے حالات میں مجھے عشق کی بے کسی پر یہ سوچ کر رونا آ رہا۔ تو ناظرین، آج یہ غزل مکمل ہو گئی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور خوبصورت سی غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میں غالب کا دیوان بالاستیعاب یوٹیوب پر ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے اور چینلز پر بھی غالب کی تشریحات موجود ہیں، لیکن وہ جستہ ہیں، کوئی خاص شعر یا کوئی خاص معروف غزل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے، اور میں ناچیز کوشش کر رہا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں کہ اس خلا کو جو ہے وہ پر کر دوں، کہ کوئی صاحب اگر دیوان غالب کو اور اس کی تشریح کو مکمل طور پر یوٹیوب سے سمجھنا، دیکھنا اور سننا چاہے تو اس کے لیے ایک چینل جو ہے وہ دستیاب ہو۔ تو اسی کے ساتھ اب اور دعاؤں کی درخواست کے حوالے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔